ایک زمین جہاں صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا رہا جو صرف تاج کا نہیں بلکہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں جیتے تھے۔ پھر ایک رات آئی، ایک ایسا خواب جس نے اس بادشاہ کی نیند چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک لیا اور اسے قیامت تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ مصر تھا، اس زمانے کا سب سے طاقتور ملک، دریائے نیل کے کنارے آباد شہر جہاں فصلیں سونا اگلتی تھیں، بازار بھرے ہوتے تھے، اور محلات پتھر کے نہیں بلکہ غرور کے بنے ہوئے تھے۔ اور ان سب کے درمیان ایک شخص تھا، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں بلکہ عقیدہ تھا۔ لوگ اس کی بات مانتے ہی نہیں تھے بلکہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور مصر خاموش رہتا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی سے محروم تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، لباس الگ اور زندگی الگ تھی۔ انہیں غلام بنا دیا گیا تھا۔ ان کے مرد دن بھر محنت کرتے، پتھر اٹھاتے، محلات بناتے، اور رات کو تھک کر گر جاتے۔ ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ کمزور قوم کبھی تخت نہیں ہلا سکتی۔ پھر ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلتی ہے جو مصر کے گھروں کو جلا دیتی ہے، مگر بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھا، نجومیوں کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کا غرور خوف میں بدل گیا، اور خوف جب دل میں آ جائے تو ظلم جنم لیتا ہے۔ اس نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دو۔ شہر شہر قتل عام ہوا، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں۔ اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ خوف میں تھیں۔ تب اللہ نے فرمایا، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ انہوں نے ایک صندوق بنایا اور بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو ان کے دل میں محبت ڈال دی گئی۔ انہوں نے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ یوں موسیٰ اپنے دشمن کے محل میں پلنے لگے۔ وقت گزرا، وہ جوان ہوئے، اور ایک دن ایک جھگڑے میں انہوں نے ایک شخص کو مکہ مارا جو مر گیا۔ وہ خوف زدہ ہو گئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن فرعون نے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کی بیٹی سے نکاح ہوا، اور کئی سال تک خدمت کی۔ پھر ایک رات واپسی کے سفر میں انہیں پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ وہ قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، جوتے اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو۔ اللہ نے انہیں نبوت دی اور حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ مقابلہ ہوا، جادوگر آئے، رسیاں پھینکیں، سانپ نظر آنے لگے، مگر موسیٰ کی لاٹھی حقیقی اژدہا بن گئی اور سب کو نگل لیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے، لیکن فرعون کا غرور اور بڑھ گیا۔ پھر اللہ نے اس پر عذاب بھیجے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈھک اور خون کا پانی، لیکن وہ نہ مانا۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا، رات کو اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ وہ سمندر کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون کی فوج، آگے سمندر۔ لوگ گھبرا گئے، ہم پھنس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اپنی لاٹھی مارو۔ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا، مگر جب وہ درمیان میں پہنچا، سمندر بند ہو گیا۔ وہ ڈوبنے لگا اور آخری وقت کہا، میں ایمان لایا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت بنے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا غرور بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں۔